بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، مرزا صاحبہ ایک ہماری پنجابی کی اساطیر کی داستان ہے۔ اس میں ایک جگہ پہ شاعر کہتا ہے کہ رنے گلاں کرنیاں سوکھیاں، مرداں اوکھے پالن بول۔ یعنی بڑھ کے تو ہم بہت مار لیتے ہیں، لیکن عملاً صورتحال اس کے برعکس ہوتی ہے۔ میاں صاحب کی جتنی بھی تقریر، میاں نواز شریف کی جتنی بھی تقریر اے پی سی میں تھی، وہ ایک چیلنج تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو جمہوریت کے ایک سنگ میل کی طرح جو جناب وہ پورٹریٹ کیا، اور للکارتے رہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور یہ اور وہ، اس نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، اور آپ نے حتمی حکم یہ فرمایا کہ ہم عمران خان کو کیا سمجھتے ہیں، ہم آپ سے نہیں بڑھیں گے۔ حضور والا، آپ کو پتہ ہے کہ اس دھمکی سے ایک روز پہلے کیا ہوا تھا؟ ایک روز پہلے ہمارے ان جمہوریت کے دیوتاؤں نے، جن میں پیش جناب شہباز شریف، صاحبزادہ بلاول زرداری اور شیری رحمان، اور باقی تو میرے جیسے ہیں بیچارے، نام بھی میں آپ کو بتا دوں گا ان کے، انہوں نے ڈی جی ایس آئی اور پاکستان آرمی چیف کے ساتھ ایک عشائیے میں ملاقات کی، جہاں بڑا کھل کے گفتگو ہی، ایک دوسرے سے پیار محبت کی پنگیں بڑھائی گئیں۔ اچھا، اس میں کہا یہ گیا کہ انہوں نے درخواست کی کہ جناب والا، ہم آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، تو آپ اس پہ نظر کرم فرمائیں۔ آپ کو جو آپ نے زحمت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ہم گلگت سکردو کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے ہمیں یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن یہ ہے، پہلے ناظرین اس طرح کی باتیں ہوتی تھی، جنرل پاشا کو ساتھ لے کر جنرل کیانی آیا کرتے تھے، پارلیمنٹ میں سیشن ہوتا تھا۔ اس مرتبہ یہ سیشن جو ہے وہ آرمی ہاؤس میں یا جی ایچ کیو میں کہیں بھی ہوا ہوگا، بڑا شاندار جو دکھانا تھا جناب یہاں، اور اس میں جناب شہباز شریف، جناب خواجہ آصف، جناب بلاول زرداری، جناب محترمہ یہ کیا شیری رحمان، اور جناب سراج الحق، اور شیخ رشید، اور جناب ہمارے وزیر خارجہ شامل تھے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ جب انہیں بلایا گیا تو وہاں بلاول بھٹو صاحب نے جو اپنی گزارشات پیش کیں، انہوں نے جنرل باجوہ کو 71 کے واقعات یاد دلانے کی، جو بیچارہ پڑھ کے آیا تھا اس نے، جس پر انہیں خاصی ڈانٹ پڑی، اور انہیں بتایا گیا کہ وہ معاملات اور تھے، آج کی دنیا اور ہے۔ آپ بتائیں، آپ کو سب سے زیادہ اعتراض نیب کے چیئرمین پر ہے۔ کیا نیب کا چیئرمین آرمی چیف نے منتخب کیا ہے؟ نیب کا چیئرمین آپ نے اور نون لیگ نے مل کر منتخب کیا تھا۔ اب آپ چیخیں کو مارتے ہیں۔ اب آئینی طور پہ جو ان کی مدت پوری ہوگی، اور اگر آئین میں کوئی گنجائش ہے تو آپ انہیں ہٹا دیں، ہم آپ کو کب کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں؟ پھر اصل مطلب کی بات دیکھیں، یہ اوقات ان کی دیکھیے شرمناک ہے۔ بلاول زرداری نے پتہ کیا گلا کیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف سے؟ اس نے کہا جناب دیکھیے نا، آپ نے کہا جب ہم نے آپ کی 3 سالہ وہ اس کے لیے ووٹ بھی دیا، اور آپ نے زرداری صاحب کے مقدمات ابھی تک اسلام آباد میں رکھے ہیں، کراچی منتقل نہیں کیے، جس پر ان کو بتایا گیا کہ نیب کے مقدمات کہاں چلیں، کہاں منتقل ہوں۔ یہ آرمی کا تو ٹھیکہ نہیں ہے۔ آپ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے خود تو ہمیں انوالو کرتے ہیں اس میں۔ آپ کو کیا ضرورت تھی میرے ساتھ یہ بات کرنے کی، یا اس سے ملنے سے؟ دوسرا، جنرل باجوہ نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ ہم سے ملنے آتے ہیں، ہم نے تو آپ کو کبھی نہیں بلایا یا آپ کے پاس کبھی نہیں گئے، یہ تو آپ کی خواہش ہوتی ہے تو ہم آپ سے ملتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا پتہ نا، یہ بڑے بڑے جو یہاں پہ یہ ٹٹو پھٹو بنے ہوئے ہیں،
وہاں پہ آپ کو پتہ ہے DGIS سے ملاقات کے لیے مہینہ پہلے درخواستیں دیتے ہیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات سے پہلے مہینہ درخواستیں دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ متحرک ان خفیہ ملاقاتوں میں جو شخصیت ہے وہ پاکستان کے جمہوری دیوتا جناب میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی صاحب جناب میاں شہباز شریف کی ہے۔ آپ جنرل مشرف، جنرل کیانی، جنرل راحیل شریف اور اب جنرل باجوہ ان سے مسلسل خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس کا ایک ریکارڈ رکھتے ہیں، اور جو خطاب فرمایا گیا فرما رہے تھے ادھر وہ اس میں وہاں APC میں، وہ آپ نے سن لیا ہوگا ان کے بھائی صاحب بڑے میاں صاحب جو خطاب فرما رہے تھے اور جو اسٹیبلشمنٹ کی خبریں اندر سے یہ سارے آصف، یہ خواجہ آصف اور یہ سارے ان کی میں اب کیا کہوں بوٹ پالچھی ہیں۔ آپ یقین کریے یہ جو آپ نے اصطلاح نکالی ہے بوٹ پالچھی یہ ہیں بھائی، اور اپنے پیٹی مفادات کے لیے، یعنی بلاول زرداری جتنی سچی جد و جہد کر رہا تھا وہ اس لیے کر رہا تھا کہ ابا جی کے جو کیس ہیں وہ آپ اسلام آباد سے کراچی منتقل کر دیں، تاکہ وہاں ان کو بتایا گیا چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے کہ جناب والا کراچی اس لیے منتقل نہیں کرتے کہ جو افسرز یہ اس پہ مامور ہیں وہ وہاں اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتے، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ان کو اور ان کی جان خطرے میں ہے۔ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کراچی میں کہ کراچی منتقل کر دیں تاکہ ہم فائلیں والے جلا دیں، ہم اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے جس طرح پہلے واردات نہیں کرتے کریں، اور جناب معاملات یہ لٹکتے ہی رہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا ہوں، یہ بے شرم لوگ ہیں، ان کا نہ کوئی قبلہ نہیں ہے، یہ صرف اپنا اقتدار چاہتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے کہ ہمیں مقدموں سے ریلیف مل جائے، کرپشن ہماری کو کوئی نہ پوچھے، اس طرح کے واقعات کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کے بعد پھر عوام میں آ کے بڑی بڑھ کے مارنا اور جناب یہ کرنا جمہوریت کے لیے اور میڈیا کی آزادی کے لیے فلانے کے لیے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں۔ آپ کا شکریہ۔